ہے 15واں سلسلہ ہے اور آج کی تفسیر کے اندر 15ویں پارے کی منتخب آیات کی کچھ تفسیر ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ قصص و احکام ہیں۔ آج کے پارے کی تفسیر بڑی اہم ہے، اس کو سنیے گا اور جو اس میں اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام، شروع کرتے ہیں اپنے اس تفسیری سلسلے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے مختصراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس پارے کا خلاصہ کیا ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے مکمل، اور سورہ کہف کا اکثر حصہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 معراج کا واقعہ ہے، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کے فتنے و فساد اور پھر ان کے اوپر جو اللہ نے عذاب مسلط کیا اس کا واقعہ ہے۔ نمبر 3 اسلامی آداب، اخلاق، کئی سارے احکام ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور نمبر 4 دیگر مضامین ہیں۔ دیگر مضامین میں جیسے قرآن کریم کی عظمت ہے، اس کے نزول کے مقصد کیا ہے، اس کا معجزہ ہونا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا ہے، روح اور زندگی جیسی نعمتوں کا عطا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کا قصہ ہے، اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا اسی کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی نماز تہجد کا حکم ہے، پنجگانہ نمازوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا ہے اور اسماء الحسنیٰ کے ساتھ میں متصف ہونا ہے۔ تو یہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ دوسری ہے سورہ کہف۔ اس میں ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے ہیں اور 2 مثالیں ہیں۔ 2 قصے، پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا کہ کیسے وہ لوگ غار کے اندر پناہ گزین ہوئے تھے، اور دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو اس پارے کے آخر میں شروع ہو کر کے 16ویں پارے کے شروع میں چلا گیا ہے۔ دوسرے 2 مثالیں ہیں، ایک شخص غریب تھا، ایک شخص مالدار تھا۔ تو غریب جو تھا وہ اللہ والا تھا، اور مالدار جو تھا وہ گھمنڈ میں تھا، تو کیسے اللہ نے اس کی نعمتوں کو ختم کر دیا اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری مثال جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر کے چورا چورا ہو گیا۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے اور آخرت کی زندگی کی مثال ہے۔ تو یہ کچھ مختصراً اجمالاً اس کا تذکرہ ہے۔ چلیے تفصیلی ہم سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ چونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا اسرائیل۔ تو آگے جو ان کی اولاد ہوئی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، جیسے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو اسرائیل کے معنی ہو جائیں گے اے اسرائیل کی اولاد، اور اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور ان کے علاوہ 10 بیٹے۔ تو ان سے آگے جو سلسلہ چلا ہے انبیاء کا یا لوگوں کا، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی اکثریت یہود پر مشتمل ہے۔ تو اکثر یہودی کو کیا کہا جاتا ہے، بلکہ یہودیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ چونکہ ان کا یہاں واقعات کا تذکرہ ہے اس سورت کا، اس وجہ سے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا ہے۔ دوسرا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الاسراء بھی سورت کا نام ہے، اور سورۃ الاسراء اس وجہ سے کہ چونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاسراء بھی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہوا ہے، سفر اسراء ہوا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سفر معراج کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 10 سال کے بعد 11واں سال تھا جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا، آپ کو غموں سے چور کر دیا، آپ کو پریشانیاں، ایذائیں اور تکلیفیں دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ کو آسمانوں پر بلایا، معراج پر آپ کو بلایا، اور یہ تمام باتیں حالت بیداری میں ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے، خواب میں نہیں، جسمانی معراج ہوئی ہے۔ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں اور اللہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ اور جب حضور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیے گئے، جن میں سے ایک ہے 5 نمازوں کا تحفہ۔ 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بعد اس کی معافی اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو یہ 3 تحفے آپ کو دیے گئے تھے معراج میں، اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے سفر معراج کے 2 حصے ہیں، سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے 27ویں پارے کے اندر۔ اسراء اور معراج،
اسرا اور معراج، سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی ہے لے کر کے چلنا، راتوں رات لے کر کے چلنا، یہ معنی آتے ہیں اسرا کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہوئے ہیں، ایک سفر ہوا ہے مکہ سے بیت المقدس تک، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس تک جو سفر ہوا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر کے آئے تھے اور آپ کو براق پر سوار کر کے جو یہاں سے مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا ہے براق پر، جو ایک تیز رفتار سواری تھی، تو اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، اور پھر وہاں سے گئے ہیں آپ آسمانوں پر، تو بیت المقدس سے آسمانوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، مشرف ہونا، تو اس کا نام کیا ہے؟ معراج ہے۔ تو اسرا اور معراج دونوں میں یہ علماء نے فرق بیان کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی بیک سپورٹ تھے، آپ کے جو ہے غمخوار تھے اور آپ کے ہمدرد تھے، جگہ جگہ آپ کا ساتھ دیتے تھے اور ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ شریک رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کو بڑا غم ہوا۔ ایسے ہی جو آپ کی جانثار بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 2 بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ایک آپ کی بیوی اہلیہ کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کا، دوسرے آپ کے جو چچا تھے جو سپورٹ کرتے تھے آپ کے اور کفار کے ظلم و ستم سے آپ کو بچاتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کفار کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا اور نعوذ باللہ آپ کے قتل کی سازشیں کرنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، اس کا نام کیا نام رکھا؟ غم کا سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم سے تسلی دینے کے لیے اور حضور کو بشارت خوشخبریاں سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور آپ کو معراج کرائی گئی۔ معراج ہی کا یہ موقع تھا کہ جس پہ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم میں جو عذابات ہیں وہ دکھلائے گئے، جیسا کہ بعض حدیث میں ہے، سود کھانے والوں کا، عالم بے عمل کا، واعظ بے عمل کا، اور اس کے علاوہ زنا کاروں کا، اور ایسے ہی خیانتیں کرنے والوں کا، اور ایسے ہی قرآن پڑھ کر کے جو بھول جاتا ہے اس کے، تو بہت سارے عذابات جہنم کے اندر جو دیے جا رہے تھے ان کا مشاہدہ آپ نے کیا معراج میں۔ اسی طریقے سے جنت میں، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو وہ نعمتیں آپ نے دیکھی، تو یہ بھی سفر معراج ہی کے اوپر ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر تھے، بعض کہتے ہیں کہ حرم کے اندر تھے، بعض کہتے ہیں حرم کے اندر آرام فرما رہے تھے، بعض کہتے ہیں ام ہانی کے گھر تھے۔ حضرت جبریل امین آئے اور آپ کو آ کر کے اٹھایا اور جگایا اور یہ کہا کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ چنانچہ حضور وہاں سے جو ہے گھر سے باہر آئے، دیکھا سامنے ایک براق نامی ایک جو ہے سواری تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا قدم تا حد نظر جہاں نگاہ جاتی تھی پہلا وہ وہاں قدم رکھتا تھا۔ تو براق پر حضور کو سوار کرایا اور لے جا کے آپ کو بیت المقدس میں جہاں تمام انبیاء جمع تھے وہاں آپ کو لے کر کے گئے۔ براق کو پتھر سے باندھ دیا گیا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی وہاں پر امامت فرمائی، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی ہے، تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور یہ بتایا گیا گویا کہ سب کے سردار اور سب سے افضل مخلوقات میں، انبیاء میں بھی اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو انبیاء کی امامت کرائی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہیں، براق وہیں چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل کے ساتھ میں حضور گئے ہیں آسمانوں پر۔ پہلے آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر تو 7 آسمان ہیں، تو 7 آسمان پر الگ الگ نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اور ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام سے، تو کئی سارے انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہر آسمانوں پر۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو اللہ کے قریب ہو گئے تھے، جیسے ایک تیر کمان جو ہوتا ہے، کمان جو ہوتی ہے جس کے دونوں سرے اس طریقے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک سرا یہ اور ایک سرا یہ، تو فرماتے ہیں کہ اس سے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کی باتیں کی، اپنا دیدار کرایا، 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی کہ ان میں بڑی شفا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہیں، اور ایسے ہی یہ وعدہ کیا گیا کہ جو مشرک نہیں ہوگا بھلے ہی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اس کو معاف فرما دیا جائے گا۔ جنت و جہنم کے سیر کرائی گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں، اور یہ سیکنڈوں میں ہوا ہے۔ بعض علماء یہاں تک بعض جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پہ تھے، دروازہ کھول کر کے آپ گئے تھے، جب آپ واپس تشریف لائے تو جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بستر جس سے آپ جو ہے اٹھ کر کے تشریف لے گئے تھے تو بستر کی گرمراہٹ موجود تھی کہ بندہ ابھی یہاں سے اٹھ کر کے گیا ہے، تو اتنے مختصر سے وقت میں اتنا بڑا سیر اور اتنا بڑا مشاہدہ کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیا گیا تھا معراج کا۔ یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ جو سائنس آج جو یہ جہاز بنایا گیا، راکٹ بنایا گیا اور میزائل دنیا بھر کی اڑنے والی چیزیں بنائی گئی، تو یہ ان کو عقل کہاں سے آئی؟ معراج سے آئی، کیونکہ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہاں سے دوسری خلا میں
آسمانوں میں اوپر فضا میں جانا بھی ممکن ہے۔ تو سائنسداں حضرات نے یہیں سے یہ چیز اخذ کی تھی کہ ایک بندہ آج سے 1400 سال پہلے دعویٰ کرتا ہے میں آسمانوں پر گھوم کر کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فضا سے، اس دنیا سے اوپر جانا بھی ممکن ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے جہاز بنائے، راکٹ بنائے اور دوسری چیزیں بنائی۔ تو سائنس جو ہے وہ میرے نبی کی دین ہے۔ سائنس کیا ہے؟ میرے نبی کی دین ہے۔ آج لوگ چاند پہ جا رہے، دوسرے سیاروں پہ، مریخ پہ جا رہے اور دوسرے سیاروں پہ جا رہے ہیں، کیوں؟ کہاں سے ان کو یہ عقل آئی؟ کہاں سے ان کو یہ آئیڈیا آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک بندہ کہتا ہے جس نے پوری زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، جس کا لقب ہی صادق اور امین تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمانوں پر جا کر کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی گریوٹی سے نکل کر کے دوسری دنیاؤں میں، دوسرے سیاروں پر جانا بھی ممکن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سائنس آج جو ہے نا، یہ دنیا بھر کی چیزیں، یہ میرے حضور کی دین ہے، میرے نبی کی دین ہے۔ آج سائنس نئے نئے انکشافات کر رہا ہے اور اسلام کی تائید کر رہا ہے کہ واقعی اسلامی احکامات میں، اسلامی چیزوں میں کیا ہے؟ سراسر فائدے ہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے، میں نے تو آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے، پھر بھی اتنا وقت چلا گیا۔ بہرحال کافی لمبی تفصیل ہے اس میں معراج کے واقعے میں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے حالت بیداری میں، بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں ہوا ہے، چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور لوگوں سے آ کر کے بتایا صبح میں کہ ایسے ایسے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی، تو لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ آدمی اتنے سے کم وقت میں بیت المقدس چلا جائے، پھر وہاں سے وہاں چلا جائے؟ تو یہ کفار کا اعتراض کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ عالم بیداری میں تھا، چونکہ اگر خواب کی بات ہوتی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ میں خواب میں کہہ سکتا ہوں میں امریکہ گیا تھا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، چونکہ خواب کی بات ہے۔ میں امریکہ جا کے آؤں، افریقہ جا کے آؤں، فلسطین جا کے آؤں اور اٹلی جا کے، میں کہیں بھی جا کے آؤں خواب میں، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ میں 1 منٹ میں امریکہ جا کے آیا ہوں، تو لوگ پھر کہیں گے یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو کفار کا اعتراض کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضور نے جو یہ سفر معراج جو ہوا ہے تو یہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔ نیز قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اس کے اوپر واضح دلیل ہیں، اس کے اوپر واضح دلیل ہے کہ جو یہ سفر ہوا ہے، سفر معراج، تو یہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔ چنانچہ یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہ عبد ہمیں اس چیز کو بتا رہا ہے کہ حضور کو لے کر کے گئے ہیں، اسری بعبدہ، اللہ بندے کو لے کر کے گئے ہیں، اور خواب میں بندہ نہیں جاتا، روح جاتی ہے۔ خواب میں آدمی کی روح سفر کرتی ہے یہاں وہاں کی، یہاں پر جو لفظ لے کر کے آئے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو لے کر کے گئے ہیں، تو یہ بتا رہا ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی حالت میں معراج ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج ہوا ہے تو وہ جسمانی حالت میں ہوا ہے، جاگنے کی حالت میں ہوا ہے، اللہ کا دیدار بھی جاگنے کی حالت میں ہوا ہے۔ بعض لوگ، حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث صحیح ہے، مگر حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور حضرت عائشہ جو یہاں پر جو ذکر کر رہی ہیں وہ اس وقت کا واقعہ، وہ کسی دوسرے موقع کا واقعہ ہے، چونکہ سفر معراج ہوا ہے 10 یا 11 نبوی میں، نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال، اور حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں وہ آئی ہیں ہجرت کے بعد میں، یعنی مزید 4 سال کے بعد میں، 4-5 سال کے بعد میں، سفر معراج کے 4-5 سال کے بعد میں حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو یہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ جس واقعے کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو یہ سفر معراج نہیں ہے، وہ کوئی اور موقع تھا، ہو سکتا ہے کہ حالت خواب کی وہ بات کر رہی ہوں، چونکہ حضور کو خواب کی حالت میں بھی کئی مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ تو بہرحال اس پہ اہل سنت والجماعت کے اپنے الگ الگ دلائل ہیں اور وہ سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کو شروع کیا ہے سفر معراج پر۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے کر کے چلی، لیلم، رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، پھر مسجد اقصی اور اس کے اطراف کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ بابرکت جگہ ہے۔ اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد والے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، سفر معراج کیوں کرایا گیا؟ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانی دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو کیوں کرایا گیا سفر معراج؟ اس کی حکمت بیان کی تاکہ تمام واقعات، تمام حالات اللہ کی نشانی ہے، وہ سب چیزیں حضور کو دکھلا دی جائیں، اور حضور آ کر کے امتیوں کو بتلائے، لوگوں کو بتلائیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے اور اللہ پر وحدانیت ان کی بڑھ جائے۔ تو اس وجہ سے سفر معراج کو کرایا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے
واقعات کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے صورت کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جب حد سے زیادہ سرکشی نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے، 2 مرتبہ ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زیادہ نافرمانی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب پہلا ہمارا وعدہ آیا، بعثنا علیکم، ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا، عبادا لنا، اپنے ایسے بندوں کو، اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، جو سخت طاقت و قوت والے تھے تو انہوں نے تم کو تہس نہس کر دیا اور ہمارا یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہنے والا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب فلسطین کے اندر جب بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے اندر اللہ کی نافرمانی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ، جو ایک بخت نصر بادشاہ تھا، اس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ بادشاہ آیا بخت نصر، اور اس نے آ کر کے یہودیوں کو مارا کاٹا۔ بہت کم تعداد میں یہودی بچے تھے، جو بچے تھے ان کو قید کر کے غلام بنا کر کے لے کر کے گیا بابل ان کو لے کر کے گیا ہے، اور ایک لمبے زمانے تک تقریباً 70 سال تک ان لوگوں نے بخت نصر کی غلامی میں زندگی گزاری ہے، بخت نصر کی غلامی میں زندگی گزاری ہے ان لوگوں نے۔ تو 70 سال تک یہ غلام بنے رہے ہیں۔ بخت نصر آیا اور اس نے اس قدر مار پیٹ کی، اس قدر قتل عام کیا کہ بہت کم یہودی بچے تھے، نہ کے برابر۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے لوٹا دیا تمہارے اوپر، پھر ہم نے تمہارا دور لوٹایا اور تمہارے مال میں اور دوسری چیزوں میں ہم نے برکت دی اور تمہاری مدد فرمائی اور تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں 70 سال کے بعد اخسویرس ایک بادشاہ کا نام ہے، تو اس نے بابل کو فتح کیا، بخت نصر تھا اس کو ہرایا، تو بنی اسرائیل پہ اس کو رحم آ گیا، تو بنی اسرائیل کو یہودیوں کو اس نے کیا کیا، آزاد کیا اور واپس فلسطین میں آ کر کے آباد کر دیا اخسویرس نے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اللہ کے حکامات کو بھول گئے، نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس بار جو تھا وہ تیتوس، اس کا نام لکھا ہوا آتا ہے، تیتوس رومی بادشاہ تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس بادشاہ نے، تیتوس رومی، یہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا، قتل و غارت گیری کی، بہت تھوڑے سے بچے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا گیا تھا تو ان کو حکم تھا کہ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں اور ان کا ساتھ دیں، مگر انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیتے، الٹا ان کو سولی دینے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، دشمنی پر آمادہ ہو گئے، جس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا، اور اس نے بھی بڑا تہس نہس کیا تھا۔ تو یہ 2 عذابات کا تذکرہ کیا تھا، جیسے کہ اوپر ہے فی الارض مرتین، کہ 2 مرتبہ ہم تمہارے اوپر عذابات کو مسلط کریں گے، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے تو 2 مرتبہ اللہ کا عذاب آئے گا، اسی کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تاریک کر دے، بگاڑ دے، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، بہت زیادہ فساد پھیلایا ان لوگوں نے، تو اس لیے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کے اوپر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہارے اوپر زیادتی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں جو ہے آزمائشوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو 2 مرتبہ تم نے نافرمانی کی، اللہ نے عذاب کے اندر مسلط کر دیا، اب حضور آئے ہیں آخر میں تو حضور کی اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو۔ اگر تم نے حضور کے، میرے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی تو پھر تمہارے اوپر اسی طرح کے عذابات آئیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نافرمانی کرو گے، عُدْنَا، تو پھر یاد رکھنا ہماری طرف سے بھی آزمائش آئیں گی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور مؤمنین کو خوشخبری سناتا ہے، ایسے مؤمن يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری سناتا ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم کو اقوم کہا گیا ہے۔ اقوم، علماء فرماتے ہیں کہ اقوم ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جو سیدھا بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کی چیزوں سے جو محفوظ ہو اور سیدھا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اقوم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قرآن اقوم ہے، یعنی سیدھا راستہ لوگوں کو دکھانے والا ہے، ایسا راستہ جو محفوظ بھی ہے اور جو مامون بھی ہے۔
لیکن یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی نہیں مانا، حضور کی نافرمانی کی، حضور کو پریشان کیا، یہاں تک کہ قتل کی سازشیں کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا وعدہ جو ان سے کہا تھا، دیکھو اگر حضور کو نہیں مانو گے، ان کی تابع داری نہیں کرو گے تو پھر ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کو مدینے سے خیبر کی طرف نکال دیا تھا۔ خیبر جو ایک دور دراز کا علاقہ ہے، تو خیبر میں سب یہودیوں کو مدینے سے نکال کر کے بھیج دیا گیا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں پورے جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا تھا، خیبر سے بھی نکال دیا تھا، اور یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی وعدہ کیا تھا کہ دیکھو پہلے بھی 2 مرتبہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا گیا تھا، بخت نصر بادشاہ آیا تھا، تیتوس رومی بادشاہ آیا تھا، اس نے تم کو قتل و غارت گری کی تھی تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، اور اگر تم حضور کی تابع داری نہیں کرو گے، ان کو پریشان کرو گے، پھر عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اور وہ عذاب اس طریقے سے آیا کہ پہلے مدینے سے خیبر نکالے گئے، پھر خیبر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پورے جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا تھا۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نافرمانی کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے، تو پھر یاد رکھنا تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ پھر آگے چل کر کے تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، 2 چیزوں کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اس کی مگر اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو نہ ان کو جھڑکنا اور نہ ان کو اف کہنا، وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ اچھی بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے لیے عاجزی سے بازو جھکا دینا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے اوپر رحم کا معاملہ کیا بچپن میں۔ 2 حکم دیے گئے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے سوا کسی کو رب اور معبود نہیں ماننا ہے، اور دوسرا کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں جیسے ماں باپ سے کوئی نقصان ہو گیا تو بندہ کہا اف آپ نے یہ کیا کیا، کہتے ہیں کہ یہ اف کہنا بھی کیا ہے، حرام ہے ماں باپ کو، ماں باپ سے کتنی ہی بڑی غلطی ہو جائے اور کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو جائے، کیسا ہی ان سے نقصان کیوں نہ ہو جائے، تب بھی ماں باپ کو اف کہنا جائز نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ جب اف کہنا جائز نہیں ہے تو ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، ان کو جھڑکنا، گالی گلوچ دینا یا مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ والدین کا اکرام ضروری ہے، بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اگر وہ دونوں مشرک ہوں پھر بھی ان کو سمجھاتے رہو، خیر کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے رہو، نرمی کے ساتھ میں ان کو، پھر بھی ان کے ساتھ ترش روئی سے سختی سے بات نہیں کرنا ہے، ان کے ادب و احترام میں کمی کوتاہی نہیں کرنا ہے، اور اگر مسلمان ہیں تب تو آپ سوچ لیجئے۔ پھر آگے چل کر کے کئی سارے احکامات کا تذکرہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگی کے ڈر سے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، جیسے تنگی کے ڈر سے لوگ قتل کر دیتے ہیں، کہاں سے کھلاؤں گا کہاں سے پلاؤں گا، تو اس سے منع کیا گیا کہ بعض علماء یہاں فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے نصیب سے ماں باپ کو رزق ملتا ہے، چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کو دینے کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے ماں باپ کو دینے کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اولاد سے نہ گھبرائیں، بیٹی پیدا ہو گئی کہاں سے کھلاؤں گا پلاؤں گا، شادی کروں گا، زیادہ بچے ہو گئے کہاں سے میں کروں گا، فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی کے رزق کی وجہ سے تم کو بھی روزی دی جا رہی ہو۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک شکایت لے کر کے، اور یہ کہا کہ حضور میرا ایک بھائی ہے، یہ یہاں جو اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا علم دین سیکھنے کے لیے، میرا بھائی یہاں پڑا رہتا ہے، کچھ کام کاج کرتا نہیں ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، آپ اس سے کہیں کہ وہ بھی کچھ کمائے، وہ سارا دن یہیں پڑا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تیرے اسی بھائی کی وجہ سے تجھے روزی دی جا رہی ہو، تیرے اسی بھائی کی وجہ سے تجھے روزی دی جا رہی ہو، تو اس لیے یہ نہ کہے کہ یہ بھی کمانے نکل آئے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو دوسروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ایک بڑا بہترین واقعہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آدمی کو مالدار اسی لیے بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو روزی مل رہی ہے، اور جب وہ ان کو روزی دینا بند کر دیتا ہے، ان کے اوپر خرچہ کرنا بند کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی بند کر دیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو، جیسے آج کل ایبورشن کرا دیتے ہیں،
پیٹ میں ہی بچہ گرا دیتے ہیں، ضائع کرا دیتے ہیں، لڑکی ہے تو اس کو رکھتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر کے کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، شادی بیاہ کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ بعض دفعہ بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں۔ میرے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے، مفتی انیس الرحمان گھوگرے کی جامعہ اسلامیہ ڈی تاج پورہ کے اندر ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب میں اکیلا تھا، تنہا تھا، میں نے یہاں مدرسے میں پڑھانا شروع کیا تو میری 400 روپے تنخواہ تھی، 400 روپے، یہ 2007-8 کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو 2000 میری جو ہے 400 روپے میری تنخواہ تھی، اور آج ہم گھر کے 11 آدمی ہیں اور 4500 روپے میری تنخواہ ہے، 4500 روپے میری تنخواہ ہے۔ یہ 2011-12 کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ آج 4500 میری تنخواہ ہے۔ مطلب یہ جیسے جیسے اولاد بڑھتی گئی، فیملی بڑھتی گئی، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بڑھاتے گئے۔ تو ایک بندہ تھا 400 تھا، آج 10 بندے ہو گئے ہیں تو 4500، اسی کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے 4 دھام 40 ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد کی وجہ سے، فیملی ممبر کی وجہ سے روزی میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اولاد کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور ان کی برکت سے تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو پہلا جرم یہ تھا، اس سے منع کیا گیا۔ بہت سارے احکامات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ زنا کے تعلق سے ہماری کئی ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں زنا کی برائی، زنا کی سزا، زنا کسے کہتے ہیں، تو اس کا تذکرہ ہے، وہ دیکھ لیجئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل نہ کرو بغیر وجہ کے، بغیر وجہ کے، جس کا قتل کرنا حلال نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، نہ قریب جاؤ اس کے، حتی یبلغ اشدہ، واوفوا بالعہد، اور وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں اور عہد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ واوفوا الکیل اذا کلتم، ناپ تول میں پوری کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، انصاف کے ساتھ میں وزن کرو، ترازو کرو۔ اچھا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جن کی آپ کو خبر نہیں ہے، فالتو کے سوالات، فالتو کی نالج، بے فائدہ باتوں میں نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو، تکبر کے ساتھ نہ چلو، گھمنڈ کے ساتھ نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ تو اکڑ کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی زور زور سے پیر زمین پر مار کر کے چلتا ہے، گھمنڈ میں، تکبر میں، چوڑا ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہوگا اس سے؟ تم بلند ہو جاؤ گے، پہاڑوں تک پہنچ جاؤ گے، اتنی بلندی ہو جائے گی تمہاری، یا زمین کو پھاڑ دو گے پیر زور زور سے مار کر کے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو تکبر کس کام کا؟ تو تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، تمہیں گندے نطفے سے پیدا کیا ہے، کسی چیز کا تمہیں اختیار نہیں ہے، تو بندے اور عاجز بن کر کے رہو، گھمنڈ اور تکبر نہ کرو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کئی ساری باتیں ہیں یہاں پر۔ پھر کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے آگے، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو جاؤ، فسیقولون من یعیدنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہی تم کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے تم کو پیدا کیا، تو اب تو تمہارا سیمپل موجود ہے، تو اب تم کو دوبارہ مٹی سے بنانا کیا بڑی بات ہے؟ تو پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہارے ریزہ ریزہ ہڈیاں، مٹی، سب کچھ ایک دم مش میش ہو جائے آپس میں، سب گل سڑ جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرے گا جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اسی کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے مشرک کی حالت کو بیان کیا کہ جب وہ کہیں پھنس جاتا ہے، مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہاں وہی حالت تقریباً فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب سمندر میں کافر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ سب کو بھول جاتا ہے اللہ کے سوا جن کو پکارتا تھا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب ہم اس کو
نجات دے دیتے ہیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، روگردانی کرنے لگتا ہے، جب ہم اسے خشکی تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے، بڑا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کیا تمہیں اس بات پر اطمینان ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خشکی میں ہی تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے، تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، یا تمہارے اوپر ایسی زبردست ہوا طوفان بھیج سکتا ہے کہ پھر تم کو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ملے گا، اللہ کے سوا کوئی وکیل نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس بات سے معمون نہ ہو کہ اللہ سمندر میں بھی ڈبو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خشکی میں بھی زمین میں دھسا سکتا ہے۔ چنانچہ زلزلے آتے ہیں، کیکرت آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے عذابات کی شکلیں ہیں۔ تو اس لیے نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں تم کو عذاب کے اندر گرفتار کر سکتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کیجیے، لدلوک الشمس، زوال شمس سے لے کر کے الی غسق اللیل، رات کے ڈھکنے تک، رات کے چھپنے تک، غائب ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر۔ یہاں قرآن فجر سے علماء فرماتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، اور اس کو قرآن فجر اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ فجر کی نماز میں زیادہ قرات کی جاتی ہے، لمبی قرات کی جاتی ہے، تو اس کو قرآن فجر سے ہی تعبیر کر دیا کہ لمبی قرات ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زوال شمس سے لے کر کے رات چھپنے تک، رات کے غائب ہونے تک کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں زوال شمس کے فوراً بعد، جب سورج کا زوال ہو جاتا ہے، زوال کا وقت جب ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد ظہر کا وقت ہے، پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہے، پھر اس کے بعد مغرب کا وقت ہے، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ہے، عشاء کے بعد رات مکمل غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل اس کے اندر، وقرآن الفجر اس کے اندر فجر کی نماز مراد ہے۔ تو 5 نمازوں کا تذکرہ آ گیا ہے کہ 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا گیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تہجد پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نافلۃ لک، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شروع میں حضور کے اوپر نماز فرض تھی، اور پھر اس کے بعد ہی آپ کے اوپر سنت ہو گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اخیر تک آپ کے اوپر یہ فرض رہی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ پہلے فرض تھی 5 نمازوں سے پہلے، اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو پھر یہ حضور کے لیے سنت رہ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ امت کو بھی یہی حکم ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی خوشخبری دی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقامات کو بلند فرماتے ہیں، اور جب وہ دعائیں مانگتا ہے تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پورا فرماتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے ہیں کہ جی ہم نے تہجد پڑھ کر کے اللہ سے جو بھی مانگا اللہ نے کبھی رد نہیں کیا، ہمیشہ اس کو دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن تہجد پڑھنے کا معمول بنائیں پھر اللہ سے مانگے۔ آج نہیں صحیح، لوگوں نے ایسا بھی بتایا کہ 10 سال تک انہوں نے تہجد میں مانگا، اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جا کر کے وہ چیز عطا فرمائی جس کی دعا مانگی جا رہی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، وہ چاہے مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، تو تہجد پڑھیں اہتمام سے، روزانہ پابندی سے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں یہاں تہجد کے تعلق سے ایک غلط فہمی جو لوگوں میں ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ بندہ سو کر کے نہ اٹھے، یعنی تہجد پڑھی جاتی ہے سونے کے بعد میں، تو تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے کہ پہلے آدمی سو جائے، پھر جاگے، پھر تہجد پڑھے۔ بنا سوئے تہجد نہیں ہوتی، یاد رکھیے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بہتر یہی ہے جیسا کہ حضور کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ عشاء پڑھتے، سو جاتے، پھر اخیر رات میں اٹھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی جلدی سو جائے پھر تہجد میں اٹھے۔ لیکن اگر کوئی نہ سو پائے، کسی کو نیند نہ آئے، یا کسی کے رات کی ڈیوٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو سو نہیں پائے گا، تو کیا اس کو تہجد سے محروم کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ تو تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں آخر رات میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو وہ عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد کی نیت سے رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کی نیت سے عشاء کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ کر کے بھی وہ سو سکتا ہے، اور کوئی پوری رات جاگتا رہا تو وہ بھی، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تو 8 رکعتیں حضور سے الگ الگ معمول ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، یہاں تک کہ 12 رکعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھے یا 8 رکعت پڑھے۔ تو تہجد کے لیے سونا ہی ضروری نہیں ہے، بنا سوئے بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ اچھا، پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہود کے مشرکین مکہ نے، مدینے کے جو یہود تھے ان کے پاس اپنے 2-3 لوگ بھیجے تھے کہ ان سے کچھ سوال پوچھ کر کے آؤ۔
جو ہم حضور سے پوچھیں اور مشکل اور ٹف سوال ہو کہ جن کا حضور جواب نہ دے سکیں، تو یہود نے 3 سوال بتائے تھے، ان 3 سوال میں سے ایک کا جواب یہاں پر ہے کہ ان سے اپنے 3 سوال پوچھنا، اگر انہوں نے ان کے جواب دے دیے تو سمجھ لینا کہ سچے نبی ہیں، تو انہی میں سے ایک سوال کا یہاں تذکرہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا اے نبی کہہ دیجئے آپ کے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو تو بہت تھوڑا سا حکم دیا گیا ہے۔ تو روح کی ڈیفینیشن نہیں سمجھائی، روح کیسی ہوتی ہے، کس رنگ کی ہوتی ہے، کس چڑیا کا نام ہے، کیا بتایا نہیں گیا، بس یہ کہا گیا کہ روح میرے رب کا حکم ہے، جب تک ہے زندہ ہے، جب روح کا نکال لیا جاتا ہے، روح کو میرا رب کا حکم ہٹ جاتا ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اتنی لطیف ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو، تو اس لیے مختصر جواب دیا گیا، مطلقاً جواب دیا گیا کہ روح کیا ہے، میرے رب کا حکم ہے، بس کہ بس تم اتنا ہی سمجھو، تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تو بس مختصراً جواب دیا گیا، اس کی تفصیل اور ڈیفینیشن نہیں بتائی گئی۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا، باقی یہود کے اور 2 سوال تھے، ان کا ذکر آگے ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل کی نفی کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے مختار نہیں ہیں، تمام چیزیں آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں، آپ کے اختیار میں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور حضور بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں، اللہ جو آپ کو دیتا ہے وہی آپ کے بس میں ہے اور وہی آپ کے حق میں ہے۔ اسی کا ذکر ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ زمین سے آپ چشمے جاری کریں۔ تو کفار حضور سے یہ مطالبات کرتے تھے، فرمائشیں، کہ ہم آپ کے اوپر جب ایمان لائیں گے، جب آپ زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دے، چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، بڑا قحط تھا، تو کہتے تھے یہاں سے چشمے جاری کرو، نہریں جاری کرو، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے پاس میں انگور کے اور کھجوروں کے باغیچے ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ آسمان سے اتر کر کے آئیں، یا آپ آسمان سے اتر کر کے لے کر کے آئیں، یا ہمارے لیے احکام لے کر کے آئیں، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہوتا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان سے اتر کر کے آتے کہ دیکھو ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے جب تک کہ آپ ہمارے اوپر کوئی دوسری کتاب لے کر کے نہیں آئیں۔ قل سبحان ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف ایک آدمی ہوں، میں ایک انسان ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ تو یہ کئی سارے مطالبات ہیں، کھجور کے باغات ہوں، نہریں ہوں، چشمے ہوں، سونے کے گھر ہوں، سونے کی ڈلیاں ہوں آپ کے پاس، یا آپ آسمان سے اتریں، ہم کو دکھائیں، دیکھو میں آسمان پہ چڑھا تھا، اب نیچے اتر رہا ہوں۔ تو یہ بیجا مطالبات تھے، کہتے تھے یہ آپ پورے کریں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ فرمایا گیا کہ یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان کا مالک اللہ ہے، اللہ جو مجھے دیتا ہے میں تم کو دکھا دیتا ہوں، تم کو بتا دیتا ہوں، بس میرا کام صرف اتنا ہی ہے۔ تو اسی کا ذکر کیا گیا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 باتیں، 9 چیزیں دی گئی تھی، انہیں کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، 9 آیتیں اپنے دی تھی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آئے تھے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو فرعون نے کہا تھا اے موسیٰ میں تو آپ کو جادوگر، جادو میں مبتلا شخص پاتا ہوں۔ تو یہ 9 معجزے، علماء فرماتے ہیں کہ یا تو آپ کو 9 باتیں دی گئی تھی، 9 واضح نشانیاں عطا کی گئی تھی، تو ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزے ہیں، 9 معجزے، یا تو احکام خداوندی ہیں۔ اگر یہاں پر 9 سے مراد معجزے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ ان 9 معجزوں سے مراد نمبر 1 عصا، آپ کی جو لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتا تھا، ید بیضا، ہاتھ کو ادھر بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوتا تھا سورج کی طرح، تو یا تو عصا ہے، لاٹھی ہے، ید بیضا ہے، زبان میں لکنت تھی آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی تھی، وہ بھی معجزہ ہے۔ ایسے ہی سمندر کے 2 حصے ہو گئے تھے، اور ایسے ہی فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا، طوفان کا عذاب آیا تھا، کپڑوں میں جوئیں پڑنے کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، اور خون کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ 9 معجزے دیے گئے تھے تاکہ بنی اسرائیل اور فرعون کے لوگ، جو فرعون اور اس کے قوم کے لوگ تھے، وہ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار ہو جائیں، اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو یا تو یہ 9 معجزے تھے، اور اگر اس سے مراد 9 احکام ہوں، اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہوں، تو پھر وہ 9 احکام یہ تھے، نمبر 1 شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق کسی کو قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں،
پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر کے نہ بھاگیں۔ تو یہ 9 احکام، تو یہاں جو کہا گیا نا کہ 9 واضح نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو یا 9 معجزے ہیں تو یہ ہیں، 9 احکام ہیں تو یہ ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کفار کا جو ایک اعتراض تھا اس کے اوپر جواب دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور کہا یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ تو کفار نے کہا کہ ہمیں تو ایک رب کی طرف بلاتے ہو اور اپنے آپ 2 رب کو پکار رہے ہو، اللہ بھی رحمان بھی۔ تو ان کا جواب دیا گیا، کیا کہا گیا؟ قل ادعوا اللہ، اے نبی آپ چاہے اللہ کہہ کر کے پکاریں، اب ادعوا الرحمن یا رحمان کہہ کر کے پکاریں، ایما تدعو جس نام سے بھی آپ پکاریں، فلہ الاسماء الحسنی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ تو بتایا گیا کہ رب ایک ہی ہے، نام اس کے کئی سارے ہیں، نام کئی سارے ہیں، تو تم دھوکے میں نہ پڑو کہ الگ الگ نام ہے تو الگ الگ معبود ہوں گے، نہیں، ایک ہی معبود کے، ایک ہی رب کے کئی سارے نام ہیں۔ تو یہ کفار نے جو اعتراض کیا تھا اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر ولا تجہر بصلاتک کا، اور نہ نماز میں اپنی آواز کو زیادہ زور سے کریں، ولا تخافت بہا نہ زیادہ آہستہ کریں، وابتغ بین ذلک سبیلا بلکہ اس کے درمیان میں میڈیم آواز سے قرات کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تھے، زور سے قرات کرتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپ کو نماز میں ڈسٹرب ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ درمیانی آہستہ آواز سے قرات کریں تاکہ یہ لوگ نہ مذاق اڑا پائیں نہ آپ کی نماز میں خلل ڈال پائیں۔ تو اسی کا ہے کہ میڈیم معتدل آواز سے اپنی نمازوں میں کیا کریں؟ قرات کریں۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ظہر میں عصر میں قرات نہیں ہوتی زور سے، ظہر میں عصر میں، چونکہ جب حضور نماز پڑھتے تھے حرم میں تو کفار کی ٹولیاں حرم میں لگی رہتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، تو اس لیے کہا گیا آہستہ آواز سے قرات کریں، دھیرے سے قرات کریں۔ تو جو ہے ان کو کہا جاتا ہے سری نمازیں، ظہر عصر سری نمازیں ہیں، آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مغرب میں وہ کھانے کے لیے چلے جاتے تھے، عشاء میں سو جاتے تھے اور فجر میں بھی سوئے رہتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ اب زور سے تم قرات کرو، چونکہ کفار کے اس زور سے جو ہے آوازیں کرنے کا، چڑھانے کا، مذاق اڑانے کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ حکمت ہے سری نمازوں میں۔ جہری نمازوں میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ظہر میں کیوں جو ہے قرات آہستہ ہوتی ہے اور عشاء وغیرہ میں کیوں زور سے قرات ہوتی ہے؟ تو علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی تھی۔ پھر بعد میں پورا مکہ اسلام لے کر کے آ گیا، مگر پھر بھی یہ حکم باقی رہا کہ حکم یہی رہے گا، بھلے ہی وہ وجہ ختم ہو گئی لیکن حکم یہی باقی رہے گا کہ ظہر عصر میں آہستہ قرات ہوگی اور عشاء فجر وغیرہ میں بلند آواز سے قرات ہوگی، اسی کا حکم ہے۔ ولا تجہر بصلاتک اور زور سے نماز میں قرات نہ کریں، ولا تخافت بہا اور نہ زیادہ آہستہ کریں، وابتغ بین ذلک سبیلا بلکہ درمیان میں، وقل الحمد للہ الذی اور مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے آپ کہہ دیجئے تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہ ہی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، نہ اس کا بیٹا ہے نہ باپ ہے نہ اس کو کوئی شریک ہے، تو وہ اکیلا ہے۔ تو وحدانیت پر، توحید پر اس صورت کو ختم کیا گیا ہے۔ پھر آگے ہے اس کے اندر سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، اب ہے سورہ کہف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کفار نے یہود کے پاس، مدینے کے جو یہود تھے ان کے پاس سوالات کے لیے اپنے بندے بھیجے تھے، تو یہود نے کہا تھا 3 سوال پوچھنا، اگر تینوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ پکے سچے نبی ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہود نے یہ کہا تھا 3 سوال دے رہے ہیں، اگر تینوں کے سوال جو جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں ہے، اور اگر کسی کا بھی جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہے، 2 کے جواب دے دیں اور ایک کا نہ دے پائیں تو سمجھ لینا کہ سچے نبی ہیں، یعنی تفصیلی وار 2 کے جواب دے دیں، ایک کا نہ دے پائیں تو سمجھ لینا سچے نبی ہیں۔ بہرحال 3 ان کے سوال تھے۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، اس کا تذکرہ ہم نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ روح کیا چیز ہے، تو اس کا جواب دے دیا گیا تھا اجمالاً، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، کیا تفصیل ہے کیسی ہے تو اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، تو ایک سوال کا جواب تو ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان لوگوں کا کیا قصہ تھا کہ جو بادشاہ کے ڈر سے کسی غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے، بس اتنا پوچھنا، تو پھر وہ پورا واقعہ اگر آپ کو بتائیں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو اصحاب کہف کون لوگ ہیں ان کا تھا۔ اور نمبر 3 کہ وہ شخص کون ہے کہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو یہ 3 سوال تھے ان کے، ایک سوال کا جواب دے دیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، 2 سوالوں کا جواب یہاں ہیں، ایک اصحاب کہف کا اور دوسرے ذوالقرنین کا 16ویں پارے کے شروع میں وہاں پر ان کا تذکرہ ہے۔ تو ان دونوں کا تفصیلی وار جواب دیا گیا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچ ثابت ہو گئی تھی اور یہ کھل کر کے واضح ہو گیا تھا کہ حضور سچے نبی ہیں، چونکہ سوالات کے واضح طور پر جواب دے دیے گئے تھے، جیسا جس طریقے سے سوال تھا تو تمام کے تمام کو جواب دے دیا گیا تھا۔ اصحاب کہف، سورت کا نام ہے سورۃ الکہف، کہف کے معنی ہے غار کے، تو چونکہ یہ کچھ لوگ تھے
جو بادشاہ کے ڈر سے، اس وقت جو بادشاہ تھا ان کے زمانے میں وہ کافر اور ظالم بادشاہ تھا، یہ چند لوگ اللہ پر ایمان لے کر کے آ گئے تھے، وہ ان کو پریشان کرتا تھا، تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں آ کر کے جمع ہو گئے تھے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو اس لیے ان کو اصحاب الکہف والرقیم، رقیم کے معنی بھی وہی ہے، غار میں چھپنے والے، پناہ لینے والے، تو اصحاب الکہف والرقیم ان کو کہا گیا ہے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو کہا جاتا ہے دقیانوس، دقیانوس اس کا نام تھا۔ آج بھی یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کیوں دقیانوسی خیال لیے پھر رہے ہو، یعنی پرانے خیالات کیوں لیے پھر رہے ہو۔ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے، ان کی تعداد کیا تھی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تفصیلی تھوڑا تھوڑا میں کر کے بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں آ کر کے پناہ گزین ہو گئے تھے، ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی آ گیا تھا، کسی کا پالا ہوا کتا تھا، تو وہ بھی پیچھا کرتے کرتے آ گیا اور وہ غار کے دہانے پر ان کی حفاظت کے لیے آ کر کے بیٹھ گیا۔ یاد رکھیے وہ کتا ہی تھا، وہ کتا ہی تھا۔ ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ شیر تھا، تو یاد رکھیے کہ وہ تفسیر جو ہے نا وہ شاذ کے درجے میں ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو جو تفسیر شاذ ہے، جس کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں امت میں پھیلا کر کے انتشار نہیں کرنا چاہیے۔ جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتا ہی تھا، شیر نہیں تھا، تو اس لیے الٹی سیدھی تفسیریں نہیں کرنی چاہیے جن کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ تفسیر وہی کرنی چاہیے جو معتبر ہے، امت میں چلی آ رہی ہے اور متفق علیہ ہے۔ تو خام خواہ میں اپنے علم کا رعب جھاڑنے کے لیے کتے کو شیر نہیں بنانا چاہیے، کتا ہے تو بس اس کو کتا ہی رہنے دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ان کا کتا تھا، اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، تقریباً 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، پھر ان کی آنکھ کھلی، ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو اپنا ایک بندے کو بھیجا کہ تم جا کر کے شہر سے بازار سے کھانا لے کر کے آؤ، لیکن چھپ چھپاتے ہوئے جانا، کسی سے جھگڑا وگڑا نہیں کرنا اور آرام سے کھانا لے کر کے آنا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ 309 سال گزر گئے، دقیانوس بادشاہ تھا وہ گزر گیا، اب کسی اور کی حکومت ہے، اب کوئی اور سکہ چل رہا ہے۔ چونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی تو وہ سکے پر اپنی تصویر بنوا دیا کرتا تھا۔ پرانے زمانے کے سکے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو بادشاہ ان پر اپنی تصویر بنوا دیا کرتا تھا۔ تو 309 سال کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، اس کے سکے پہ اس کی تصویر تھی۔ ان میں سے جب ایک شخص کھانا لینے گیا اور 300 سال پرانا سکہ اس نے دیا تو اس کو شک گزرا کہ اس کو شاید خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ بہرحال اس نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا، تب ان لوگوں نے بتایا ہم تو ایسے ایسے ہیں، آپ میرے ساتھ چل کر کے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ آیا تو دیکھا کہ اس کے ساتھی باقی موجود تھے، پورا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، توحید پرست تھا، اللہ کا ماننے والا تھا، اور اس کے زمانے میں بعث بعد الموت کا ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا۔ بعض لوگ اس کے انکاری تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور بادشاہ اور موحد، اور اس کی ایک اعتبار سے تائید کی کہ دیکھو جیسے یہ 309 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں، تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی ہم دوسروں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے کچھ وقت کے بعد میں ان کی موت ہو گئی، پھر لوگوں نے وہاں مسجد بنا لی، ان کے نام کے کتبے وغیرہ بنا لیے۔ اب یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، علماء فرماتے پتہ نہیں ہے، یہ اصحاب الکہف کہاں ہے، یہ غار کہاں ہے، کہاں پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا پورا تفصیل واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا، پورا اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حفاظت کے لیے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور غار والے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ اذا الفتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک، پورا اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وتری الشمس، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذریعہ یہ فرمایا تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو غار سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے نکلتا تھا، تاکہ سورج کی جو گرمی ہے، جو روشنی ہے، ان کے جسموں پر نہ پڑے، کیونکہ اگر جسموں پر سورج کی روشنی پڑے گی تو ان کے جسم کیا ہو جائیں گے، گل جائیں گے۔ تو اس لیے جب وہ سورج نکلتا تھا تو غار سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے نکلتا تھا، اس کی روشنی ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ ایسے ہی جب ہوا بھی آتی تھی تو مکمل ہوا ان کے اوپر نہیں آتی تھی تاکہ ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچا سکے، اسی کا ذکر ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے، اِذَا تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تھوڑا سا دائیں طرف ہو کر کے نکلتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو تھوڑا سا ہو کر کے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ ایسے سوئے ہوئے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زندہ ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور یہ لیٹے ہوئے تھے کہ اگر کوئی دیکھے تو معلوم پڑے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو یہاں پر یہ پورا ان کا تذکرہ اور ان کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔
پھر وہ جو کئی سالوں کے بعد زندہ ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تم کتنے سال اس حالت میں رہے، سوئے رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو وہ کہنے لگے آپس میں ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا وقت رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے اس کی تعداد بیان کی ہے کتنا رہے ہیں، تقریباً وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال، یعنی 309 سال غار کے اندر وہ اس حالت میں سوئے رہے ہیں۔ ہاں پھر ایک لفظ ہے یہاں پر وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، علماء فرماتے ہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو قرآن کریم میں تھوڑا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے، ہر نسخے میں تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے، ڈارک کر کے لکھا جاتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس لفظ پہ آ کر کے حروف کے اعتبار سے قرآن کا نصف ہو جاتا ہے، حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ علماء فرماتے ہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، تو اس میں جو تا ہے وَلْيَتَلَ، تو جو تا ہے یہ پہلے حصے کا ہے، اور جو لام ہے وہ آخر کے نصف حصے کا ہے، تو وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تو یہ یہاں پر حروف کے اعتبار سے جو قرآن کے اندر حرف ہیں تو ان حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن اس لفظ پر آ کر کے ہو جاتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کو تھوڑا بڑا کر کے لکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ کے معنی ہے اور نرمی اختیار کرنا، یعنی جو اپنے بندے کو بھیجا تھا نا کھانا لینے کے لیے تو اس کو بولا تھا کہ دیکھو تم شہر جا رہے ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بلکہ نرمی سے بات کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں نرمی کا حکم دیا گیا ہے، اور پورے دین کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے تو نرم رویہ ہے کہ آپ اپنی بات نرم مزاجی سے نرمی کے ساتھ ہر کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو نرم مزاجی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم ہر معاملے میں نرمی کا پہلو اختیار کریں تو بہت سارے مسئلے سلجھ جائیں، بہت ساری رشتہ داریاں ٹوٹنے سے بچ جائیں، بہت سارے معاملات بگڑنے سے بچ جائیں۔ تو نرمی اختیار کرنا چاہیے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ حضور کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ نے ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا ہے، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے۔ آپ کو مارا گیا، آپ کے اوپر تھوکا گیا، آپ کے اوپر گوبر لید پھینکی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہر چیز آپ کے ساتھ، ہر ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، نرم رویہ اختیار کیا۔ تو اس کو تھوڑا بڑا کر کے اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ یہ ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے۔ بہرحال یہاں قرآن کا نصف ہو رہا ہے حروف کے اعتبار سے، اس لیے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا گیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اچھا پھر اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں 3 تھے چوتھا کتا، وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے چھٹا ان کا کتا، تو وہ بھی اندھے کا تیر مار رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے، زیادہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں جانتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں سورہ کہف کے فضائل بھی سنتے چلیے اور اس کے فائدے بھی سنتے چلیے۔ اصحاب کہف کے نام کے فائدے اور برکتیں علماء نے تجربے سے یہ بیان کی ہیں کہ اصحاب کہف کے نام، اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو یا ڈرتا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو رونے والا بچہ ہو، ڈرنے والا بچہ ہو، تو اگر اس کے گلے میں یہ اصحاب کہف کے 7 نام لکھ کر کے اگر ڈال دیے جائیں تو وہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر اصحاب کہف کے نام ایک کاغذ پر لکھ کر کے زمین میں گاڑ دیا جائے، کھیتی میں آدمی کھیتی کرتا ہے، فصل اناج وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر کھیتی وغیرہ میں یہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے زمین میں گاڑ دیے جائیں، کھیت میں گاڑ دیے جائیں، تو ایسی کھیتی بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت میں رہتی ہے۔ جلنا ہے اور ایسے خراب ہونا ہے، کیڑا لگنا ہے، تو ان سب سے حفاظت ہو جاتی ہے اصحاب کہف کے نام کی برکت سے۔ تو یہ کچھ فائدے علماء نے بیان کیے ہیں، تو جن کو مسئلہ ہو تو وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ 100% ہو اور ہر ایک کو ہو جائے، لیکن اکثر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو ان چیزوں میں اصحاب کہف کا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رونے والا بچہ ہو، ڈرنے والا بچہ ہو، کھیتی باڑی کی حفاظت ہو، ایسے ہی کہیں آگ لگ گئی ہو، جہاں آگ لگ گئی ہو، ان اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے اگر آگ میں ڈال دیے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پر بھی وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ کچھ تجربے سے یہ اصحاب کہف کے ناموں کے فائدے ذکر کیے ہیں۔ اچھا بعض لوگ سوال پوچھ رہے ہیں بھئی یہ سوال و جواب کا فی الحال سیشن نہیں ہے، اگر وقت بچا تو انشاءاللہ، حالانکہ وقت نہیں ہے اتنا،
لیکن پھر بھی 2-4 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی. اگر نہیں دے پایا تو انشاءاللہ پھر آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. اچھا، فضیلت کیا ہے سورۃ الکہف کی؟ سورہ کہف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، جمعے کے دن جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور رہتا ہے جو اس کے لیے جو ہے کہ لیجیے اس کی رہبری کرتا ہے. جمعے کے دن سے لے کر کے اگلے جمعے تک کے اس کے لیے ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کو روشنی دیتا ہے، جو اس کو سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگر اس کے زمانے میں دجال آ گیا، دجال اگر آ گیا تو اللہ تعالیٰ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے بہتر ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی جائے. تو یہ سورۃ الکہف کے فضائل ہیں اور سورۃ الکہف کے فائدے ہیں. آگے چلیے. ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا ہے. ہاں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایک حکم دیا گیا اے نبی آپ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل کو کوئی کام کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں انشاءاللہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں. علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ یہود نے 3 سوال کیے تھے، یعنی مشرکین نے یہود کے کہنے پر یہ 3 سوال کیے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں ان کا جواب کل کو دوں گا، کل کو میں ان کا جواب دوں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو کچھ دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا، وحی نازل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مشرکین آپ کا مذاق اڑانے لگے، یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، کہہ رہا تھا کل کو بتاؤں گا، کل کو بتاؤں گا، کل بھی گزر گیا، پرسوں بھی گزر گیا، مگر ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا. تو پھر کچھ وقت کے بعد، کچھ اور دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اے نبی جب آپ یہ کہیں کہ میں کل کو کوئی کام کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں، چونکہ اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا. پھر انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں یہ تینوں واقعے جو ان کے 3 اعتراض تھے ان کا جواب دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر یعنی اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی مدد ہوگی، اس کی مدد شامل حال ہوگی، اس کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اس میں 2 لوگوں کا تذکرہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے سامنے 2 شخصوں کا قصہ. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، جن کو ہم نے باغات دیے تھے انگور کے اور دوسری چیزوں کے. تو ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا تھا اور دوسرا شخص جو تھا وہ غریب تھا. دونوں آپس میں دوست تھے. تو جو مالدار تھا وہ گھمنڈ کرتا، اتراتا، وہ سمجھتا کہ یہ تو میری محنت سے ہے، اور جو غریب شخص تھا اس کا دوست تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ بھئی تو اترا مت، گھمنڈ مت کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. مگر وہ مانتا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذابات بھیجے، اس کی جو مال و دولت تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو باغات تھے وہ سب بھی ختم ہو گئی. تو جو نعمتیں اس کے اوپر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چھین لی اور وہ نامراد مطلب وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا. تب اس کو افسوس ہوا، اس کو حسرت ہوئی کہ میرا غریب ساتھی جو بات کہتا تھا وہ درست کہتا تھا، اگر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تو پھر شاید یہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر آگے چل کر کے مال و اولاد کے تعلق سے کہا گیا کہ دیکھو یہ جو شخص تھا نا جس کو مال و دولت دیا تھا پھر بعد میں چھین لیا تھا، تو یہ مال و دولت جو بھی تھا یہ صرف دنیاوی حد تک ہے، دنیا کے لیے زیب و زینت ہے تمہارے لیے، لیکن آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. اسی کا تذکرہ ہے المال والبنون، مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق ہے، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیک، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، امید کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے پاس ہے. تو اس لیے اگر مال و دولت یہاں نہیں ملا، اولاد یہاں نہیں ملی تو گھبرانا نہیں ہے، غم فکر نہیں کرنا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے. تو تسلی دی گئی ہے. جی، پھر آگے انسان کے اعمال نامے کا تذکرہ ہے کہ دیکھو یہاں دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو نا سب لکھا جا رہا ہے. دنیا میں جو بھی برے عمل کریں، اچھے عمل کریں، سب کا سب لکھا جا رہا ہے. اور یہ قیامت کے دن انسان کے سامنے کھولا جائے گا، نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہر بات لکھی ہوئی ہوگی. تو انسان تعجب سے کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ لوگ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری تباہی بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ رجسٹر کیسا ہے، اعمال نامہ کیسا ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، تمام باتیں لکھ لی ہیں، الا احصاها، ہر بات لکھی ہوئی ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ حاضر پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. ولا يظلم ربك احدا، تیرا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا. تو دنیا میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، رات کی تنہائی میں اندھیری میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں، یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا ہمارے کندھوں پہ، یہ سب چیز لکھ رہی ہیں، چھوٹا بڑا. پھر قیامت میں انسان کے جب سامنے
نامہ اعمال کھولا جائے گا، رجسٹر کھولے گا تو آدمی تعجب کرے گا، یار یہ تمام چیزیں یہاں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو حسرت و افسوس کرے گا۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں اچھا عمل ہے کہ برا عمل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو باتیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ سینکڑوں گناہ سے رک جائے، سینکڑوں گناہ سے رک جائے اگر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں۔ نمبر ایک، فرشتے میرے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ہر اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ نمبر دو، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو باتیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ اچھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، شیطان نے نہیں مانا تو اس کا بھی کچھ تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو پورا اسی کا تذکرہ ہے جس کو کئی بار ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس پارے کے اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں بیان کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ جس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ جواب یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، یہ جواب ہونا چاہیے تھا، مگر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ تو ان کو تنبیہ کی اور ان کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے یہ کہا، اے موسیٰ میرا ایک اور بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم جاؤ اور اس سے جا کر کے علم سیکھو۔ پوچھا گیا مالک کہاں ہے وہ؟ فرمایا گیا جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جہاں سمندر کا آب شارہ ہے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر کے گئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بتایا میں موسیٰ ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ علم ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ علم ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ آپ چلیں، ہم لوگ سفر کریں گے، سفر کرتے کرتے آپ کو میں باتیں بتا دوں گا، سکھا دوں گا، علم آپ کو سکھلا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں تو کسی بات کے بارے میں آپ پوچھنا نہیں ہے۔ آپ بہت ساری باتیں دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، لیکن جب تک میں نہ بتاؤں، ان کی وضاحت نہ کروں، تفصیل نہ بتاؤں، تب تک کہ آپ نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے نہیں پوچھوں گا، لیکن 3 واقعات ایسے ہوئے اس سفر میں کہ جو خلاف عادت تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا مطلب ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ تو 3 واقعے ہوئے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ اب میری اور آپ کی جوڑی نہیں جمے گی، اس لیے آپ اپنا رستہ لیں، میں اپنے رستے جا رہا ہوں۔ تو 3 واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ ایک کشتی میں جس میں جا رہے تھے، کشتی میں اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان لوگوں نے فری میں ہم کو بٹھایا، آپ نے ان کی کشتی کو عیب دار کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، یہ تو آپ نے بڑی ناانصافی کی ان کے اوپر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا چپ رہنا، لیکن آپ چپ نہیں رہے۔ فرمایا اچھا بھول ہو گئی، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آگے گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے بستی میں، ایک بچی جو ہے گردن پکڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے، ناحق کسی کو قتل کر دیا، چونکہ نبی ہے نا، سمجھتے نہیں ہیں، مطلب یہ تکوینی امور ہیں، اللہ کی طرف سے کیا حکمت ہے وہ نہیں سمجھے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا کہ ایک بچے کو قتل کرنا تو غلط ہے، تو بول پڑے، بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ فرمایا میں نے کہا تھا بولنا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب اگر میں آپ کی کسی بات پہ بولا تو پھر ہم ساتھ نہیں رہیں گے۔ پھر آگے ایک گاؤں میں گئے، ان سے کہا بھائی ہماری مہمان نوازی کرو، کھانا دو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، کھانا نہیں دیں گے فری میں۔ تو ایک دیوار گرنا چاہتی تھی، حضرت خضر نے اس کی مرمت کر کے اس کو برابر کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے، آپ نے ان لوگوں کی مدد کی کہ جو ہم کو کھانا تک دینے پر راضی نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے تو دیوار کو تعمیر کرنے کے بدلے میں ان سے مال پانی لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نہیں بولنا، لیکن آپ بول گئے، اب میرا اور آپ کا ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے جو 3 باتیں ہوئی تھی میں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں، وجہ ریزن بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ 3 باتیں کیوں کی جو بظاہر غلط لگ رہی تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ دیکھو جو کشتی جو تھی، سمندر کے اس پار ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی لے لیتا تھا، جو صحیح سالم کشتی جہاز ہوتا تھا وہ اس کو قبضہ کر لیتا تھا، زبردستی چھین لیتا تھا۔ یہ لوگ غریب تھے، اس لیے میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا، کیونکہ عیب دار کشتی کو وہ نہیں لے گا۔ تو یہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے حق میں فائدہ ہے، چونکہ یہ غریب لوگ ہیں، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا، جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا۔ دوسری بات یہ تھی وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو نافرمانی میں، شرک میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے بچپن میں ہی مار دیا اللہ کے حکم سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کو نیک صالح فرزند عطا فرمائے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا اس لیے آپ نے اعتراض کیا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ گر جاتی تو بستی والے آ کر کے وہ سارا خزانہ نکال لیتے، اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ میں دیوار سیدھی کر دوں، جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تب ان کو بتایا جائے اور وہ اپنا خزانہ جو ان کے باپ چھوڑ کر کے گئے تھے وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ تو یہ وجہ تھی 3 باتوں کی۔
اسی کا پورا تذکرہ ہے 15ویں پارے کے اخیر میں ہے اور 16ویں پارے کے اخیر میں کچھ ہے۔ تو یہ 3 باتیں تھی، 3 واقعات، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ تھا۔ یہ تھا 15واں پارہ، بڑا تفصیلی پارہ تھا اور کئی سارے احکامات اس کے اندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جو بعض لوگوں کے سوالات ہیں وہ آپ مجھے ویڈیو میں کمنٹ میں آپ چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے کمنٹ میں، چونکہ اس کو تو اپلوڈ ہونے میں بھی ٹائم جائے گا، تو دوسری ویڈیو کے کمنٹ میں آپ سوال بھیج دیجیے، انشاءاللہ میں دیکھ کر کے ان کے جوابات آپ کو دے دوں گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے 16ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، صحیح کہنے، سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔